أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما صدق الله العظيم۔ زیر درس سورہ مبارکہ سورہ نساء کے شروع میں یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کے متعلق احکامات ذکر ہوئے۔ اس ضمن میں یتیم لڑکی کے حق کی حفاظت کی غرض سے یہ مسئلہ ذکر ہوا کہ اگر یتیم لڑکی کا سرپرست جیسے چچا کا بیٹا ہو یا کوئی ایسا جس سے نکاح ممکن ہے، اس لڑکی سے نکاح تو کرتا ہے اس لالچ میں کہ اس کی میراث گھر پر ہی رہے، مگر اسے حق مہر نہیں دیتا اور اس کے دوسرے حقوق میں بھی کوتاہی کرتا ہے، تو اس سرپرست کو چاہیے کہ خود نکاح نہ کرے بلکہ اپنی سرپرستی میں اس کا نکاح کہیں اور کر دے۔ یہ صرف یتیم بچی کے حقوق کے حفاظت کی خاطر مسئلہ تھا۔ بعد میں معاملہ یہ بنا کہ لوگوں نے اس ڈر سے اس حکم کے پیش نظر یتیم لڑکی سے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا، مگر تجربہ سے معلوم ہوا کہ بعض دفعہ یتیم لڑکی کے حق میں یہی بہتر تھا کہ سرپرست ہی اس سے اپنا نکاح کرے۔ چنانچہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہی یتیم بچیوں سے سرپرستوں کے نکاح کے متعلق سوال کیا گیا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے متعلق، یتیم بچیوں کے متعلق۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیں اللہ ان کے متعلق بھی فتویٰ دیتے ہیں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي، اور جو پہلے تم پر تلاوت ہوئی اللہ کی کتاب میں آیات، ان یتیم عورتوں کے متعلق بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ جنہیں تم وہ حق مہر نہیں دیتے تھے جو ان کے لیے طے کرتے تھے اور چاہتے تھے تم کہ ان سے نکاح کرو۔ اللہ جل شانہ نے رعایت فرما دی کہ پہلے منع محض اس وجہ سے تھا کہ سرپرست یتیم بچی کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ اگر ایسا نہیں ہے اور سرپرست یتیم بچی کا حق ادا کرنے پر راضی ہے تو پھر بہتر یہی ہے اور اسی کی ترغیب ہے کہ سرپرست ہی اسے اپنے نکاح میں لے لے۔ ظاہر بات ہے جس قدر ہمدردی سرپرست کو اس سے ہو سکتی ہے غیر کو نہیں ہو سکتی، لہذا اجازت فرمائی گئی سرپرست جیسے چچا کا بیٹا ہو یا ایسا رشتہ جس سے نکاح ممکن ہے کہ وہ اس یتیم بچی کو اپنے نکاح میں لے لے۔ ساتھ ہی یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید بھی فرما دی۔ فرما والمستضعفین من الولدان، اللہ جل شانہ جو یتیم بچے ہیں کسی کی کفالت سرپرستی میں آ گئے ان کے حقوق کی ادائیگی کی بھی تاکید فرماتے ہیں۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اللہ جل شانہ یہ بھی تلقین فرماتے ہیں
کہ یتیموں کے حقوق کو ادا کرو اور یتیموں کے حق میں انصاف سے کام لو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو۔ یتیم کی بابت تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر کوئی دوسرا یتیم کی حق تلفی کرتا بھی ہے تو تم اس کی رعایت نہ کرو، یتیم کے معاملے میں انصاف کے ساتھ کھڑے رہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، فرمایا اللہ جل شانہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہیں، لہذا جو یتیم بچوں اور بچیوں کے حقوق پورے کرے گا یہ نیکی کرے گا، اللہ کو سب خبر ہے، لہذا اللہ ہر ایسے اچھے عمل کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیں گے۔ یتیموں کے حقوق کی ادائیگی اللہ جل شانہ کو بہت محبوب ہے، اس لیے فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں اگر یتیموں کے حق میں تم اچھے رہے، ان کے ساتھ نیک سلوک کیا تو ہم اپنے خزانوں سے تمہیں بدلہ دیں گے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔